اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محمد سعید ماسٹر ایچ ایس گن چبوترا، 8ویں جماعت کا سبق مہاتما بدھ لے کر آپ کے پاس حاضر ہے۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا، یعنی تنہائی میں رہ کر مہاتما بدھ نے انسانی زندگی کے مسائل پر غور و فکر کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ یعنی اس کو انٹیوشن ہو گیا ایک انجیر کے درخت کے تلے بیٹھ کے، جب انہوں نے اس کے سارے چیستان ٹکڑے یکجا ہوتے ہوئے محسوس اس کو ہو گئے، تو ان پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ انہوں نے زندگی کا حل نکالا ہے اور وہ بدھ بن گئے ہیں، جس کا مطلب ہے صاحب بصیرت۔ اس وقت ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ یعنی انہوں نے 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک بہت سارے ہزاروں پیروکار بنا لیے تھے، اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے۔ بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں۔ یعنی ان کے جو افکار تھے انہیں کوئی تحریری شکل حاصل نہیں تھی، لیکن بعد میں ان کے چیلوں نے ان کو زبانی یاد رکھا اور ان کو لکھا۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں، یعنی 4 نوبل ٹروتھس کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ یعنی 4 اس کے اصول ہیں۔ پہلا، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ یعنی انسان جو ہے یہ اس میں دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، یہ پہلا اصول ہے۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ یعنی دکھ جو ہیں، کیوں انسان دکھی ہے؟ اس لیے دکھی ہے کیونکہ اس کے پاس خواہشات ہیں۔ اگر خواہشات نہیں ہوں گی، خواہشات کا پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر خواہشات نہیں ہوں گی تو انسان کو دکھ بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے انسان اگر دکھوں میں مبتلا ہے، اس لیے مبتلا ہے کیونکہ اس کے پاس خواہشات ہیں۔ بہت ہی اچھا اصول ہے۔ تو تیسرا اصول جو ہے، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم اپنے خواہشات یعنی نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جس کو قرآن نے نفس امارہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یعنی خواہشات کو ہم روک سکتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو یہ قرآن کا اصول ہے کہ اگر آپ اپنے خواہشات نفس کو روک سکتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو جنت میں ڈالے گا۔ اسے اصطلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ یعنی تیسرا اصول جو ہے، خواہشات کو روکا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے نروان، یعنی پھٹ پڑنا یا تنسیخ کرنے کے ہیں۔ چاروں، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے اور نہ سہل پسندی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم خواہشات کو روک سکتے ہیں، اس کو ہم کڑی تپسیا سے نہیں روک سکتے ہیں، نہ سہل پسندی سے روک سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم اپنے اندر میانہ روی اختیار کریں تو اس طرح سے ہم اپنے خواہشات نفس کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ کل
پھر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. تب تک خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.